नाजरीन, आप लोग देखेंगे कि अनान जाता है ज़ारा के पास और ज़ारा को कहता है कि आप मुझसे कितना प्यार करती हो। वो बताने वाले होती है कि ज़ारा कहती है कि मैं अनान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो अनान के दिमाग में एक आइडिया आता है कि सोचता है कि मैं इसको तलाक दूंगा और इसको मैं घर से निकालूंगा। मैं नहीं चाहता कि ये अब इस एक मिनट भी इस घर में रहे। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही ये ऐसे करता है तो वो उसको दौलत की लगी होती है कि वलीद के पास जितनी दौलत है वो मुझे मिल जाए तो मैं अच्छी खासी ज़िंदगी गुजार लूँगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही क्या होता है, मिनाल ये वो भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वलीद और सबा होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश नज़र आते हैं, क्योंकि वलीद बहुत खुश होता है कि सबा मुझे मिल जाएगी हमेशा के लिए। मिनाल सोचती है कि मैं कभी ऐसा होने नहीं दूंगी। यहाँ पे क्या होता है, एक नया ट्विस्ट आ जाता है जिसमें क्या होता है कि वलीद के पास जाती है मिनाल। मिनाल कहती है कि वलीद आप कितना भी कुछ कर लो, मैं आपको सबा का होने नहीं दूंगी। वहीं पे वलीद उसको कहता है कि मैं कभी भी होना नहीं चाहता सबा के साथ, आपको गलतफहमी हुई है। वहीं पे मिनाल कहती है कि मुझे सारा डाउट आप भले कुछ भी कह दें, मुझे आप पर विश्वास नहीं। तो वहीं पे क्या होता है कि अनान और ज़ारा आ जाते हैं वलीद के पास और वलीद शौक हो जाता है, सोचता है कि ये यहाँ पे क्यों आए हैं। तो वहीं पे क्या होता है कि उनको बिठा देता है, कहता है कि मैं फ़िलहाल तो ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं आकर फिर आपसे बात करता हूँ। तो फिर वो चला जाता है। वहीं पे जैसे ही ऑफिस से आता है तो देखता है वहीं पे वो बैठे होते हैं और उसको कहता है कि आप अभी लोग बैठे हैं, अभी तक बैठे हैं। तो वो कहते हैं कि हम तो आपके इंतज़ार में थे। तो वलीद उसको कहता है कि मुझसे आपका कौन सा काम है जो आप लोग अभी तक बैठे हैं। तो वहीं पे वो उसको बता देता है, कहता है कि आप प्लीज़ ऐसा मत करें, आप जो सोच रहे हैं सबा के साथ शादी के प्लानिंग, वो आप कभी भी हम नहीं होने देंगे और आपको भी नहीं करनी चाहिए। तो वो सबा के खिलाफ बहुत ज़्यादा शादी से चलते हैं और उसको बोलते हैं कि आप कुछ भी ऐसी वैसी हरकत मत करना। और वहीं पे वलीद उसको सुना देता है, कहता है कि मैं कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करने वाला, आप लोग मुझे बिना वजह ही दोषी कर रहे हैं। तो वहीं पे वलीद भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता है और कहता है कि ये आप किस हद तक जा रहे हैं और आप मुझे आप इतनी हद तक सोच रहे हैं। तो वहीं पे क्या होता है कि वलीद के दिमाग में आइडिया आता है, कहता है कि इन लोगों को मैं अब करके दिखाऊंगा, मैं सबा से शादी करके दिखाऊंगा। तो वहीं पे क्या होता है कि वो सबा के पास चला जाता है और सबा को कहता है कि विल यू मैरी मी। तो वहीं पे वो शौक हो जाती है और उसको कहती है कि मैं तो चाहती भी यही हूँ कि हम दोनों एक हो जाएं। तो वलीद उसको कहता है कि मैं भी यही चाहता हूँ, तो हम एक हो जाएं तो बेहतर है। वहीं पे वो दोनों आपस में मिल जाते हैं और उसको कहते हैं कि हम जल्दी से जल्द शादी फिक्स कर लें तो बेहतर है। वहीं पे वो उसको कहता है कि डेट फिक्स कर लें तो बेहतर है। तो वहीं पे क्या होता है, वो चला जाता है। मिनाल और ज़ारा और जो है वो खुश हो रहे होते हैं। मनान भी खुश हो रहा होता है, उनान जो होता है वो भी ज़्यादा खुश हो रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि इन दोनों का मैं काम ख़राब करके मैं अपनी हैसियत बना लूँगा। तो वो ऐसा तो कभी होने वाला नहीं है। नाज़रीन, आप लोगों को तो पता है सबा कितना प्यार करती है वलीद से और वलीद भी चाहता है सबा को, तो ये दोनों एक ही होकर रहेंगे। तो क्या नाज़रीन आप लोग को पता है कि ये यहाँ पे एक नया मोड़ आ जाता है। वहीं पे मिनाल क्या करती है, वो अपनी साजिशों में कामयाब हो जाती है और वलीद को अपने पास कर लेती है। उसको करीब करने के लिए वो बहुत ज़्यादा साजिशें चलती है। वो क्या करती है, सबा को किडनैप करने की कोशिश करती है। सोचती है कि मैं इसको किडनैप करके इसको मैं यहाँ से दूर करूँगी तो तभी तो वलीद मेरे पास आएगा। तो वहीं पर मिनाल बहुत ज़्यादा चालें चलने के बाद आखिरकार वो किडनैप कर ही लेती है उसको और कहती है कि आइंदा अगर आप मुझे वलीद के पास भी नज़र आई तो मैं आपका कत्ल कर दूंगी। तो वहीं पे ये बातें सुनने के बाद वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। सबा कहती है कि आखिर आपकी दुश्मनी क्या है मुझसे। तो वहीं पे वो बता देती है मिनाल कि मुझे दुश्मनी ये है कि आप वलीद के आसपास गिरती भी नज़र आई तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। तो वहीं पे उसको सबा कहती है कि आप भले मुझे मार दो, वलीद मेरा है और वलीद मेरा ही रहेगा। तो मिनाल उसको कहती है कि ये तो सिर्फ आपकी बातें हैं, अब जो होगा वो देखा जाएगा। तो वहीं पे उसको किडनैप करके उसको बांध देती है एक रूम में। तो वो चली जाती है वलीद के पास और वलीद को प्रपोज करती है, कहती है कि आप मुझसे शादी करो। वहीं पे वलीद उसको ठुकरा देता है, कहता है कि मिनाल आपको तो पता है मैं सबा से शादी करने वाला हूँ, तो फिर आप इस हद तक क्यों जा रही हो और आप ये सोच भी क्यों रही हो। तो वहीं पे उसको ये कहकर वो वलीद अपने काम में लग जाता है और कहता है कि आइंदा मेरे बारे में ऐसा वैसा सोचना भी मत। तो वहीं पे वो ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती है और सोचती है कि मैं इसको किसी भी चाल में फंसा कर इसको मैं करूँगी। और यहीं पे क्या होता है कि एक नया ट्विस्ट आ जाता है। तो ज़ारा जो है, ज़ारा को भी वो तलाक दे देता है। उनान जो है वो सोचता है कि मैं ज़ारा को तलाक देकर अपनी नई ज़िंदगी गुजारूंगा। और वहीं पे ज़ारा के दिमाग में भी एक आइडिया आता है कि
वो सोचती है कि वलीद मुझे अच्छा खासा मिल रहा था, तो मैं क्यों उसको ठुकरा के उनान के पास आ गई। अब मैं गरीबी देख रही हूँ, वो देखो कितना अमीर है। ये बातें सोचने के बाद वो भी एक नई प्लानिंग चलती है कि वलीद मेरा हो जाए, पर ऐसा कभी होने वाला नहीं, क्योंकि वलीद तो वो चाहता ही सबा को है। तो यहाँ पे एक नया मोड़ ये था कि उनान के पास कुछ भी नहीं होता और उनान भी यही चाहता है कि मुझे ज़ारा तलाक दे दे तो बेहतर है। तो उनान उसको कहता है कि आप मुझे तलाक दे दें तो बेहतर है। तो वो नाटक करती कहते कि अब इतनी जल्दी क्या है, मैं आपको तलाक दूं। तो वहीं पे उन्होंने उसको फोर्स करता है, कहता है कि मुझे आपसे तलाक ही चाहिए, जो आपने मेरे साथ किया है, आप तो पैसे के पीछे हो। तो उन्होंने उसको ये बातें सुना देता है, कहता है कि आप तो पैसे के पीछे हो। वो भी उसको ज़्यादा सफाई देने के बाद कहती है कि मैं आपको दे दूंगी, फिलहाल मैं आपको नहीं देना चाहती, मैं कुछ टाइम यहाँ पे रहना चाहती हूँ। तो फिर क्या होता है, एक नया ट्विस्ट आ जाता है, वो चली जाती है, अपने काम में लग जाती है। तो और वली जो है, वलीद अपने कामों में ज़्यादा बिजी होता है, वो अपने कामों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान भी होता है। जैसे ही उसको पता चलता है कि उसकी जो है होने वाली बीवी वो गुम हो गई है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो वो चला जाता है जल्दी से घर, वहीं पे आवाज़ें लगाता है, कहता है कि मेरी सबा किधर गई। तो ये बातें सुनने के बाद सब परेशान हो जाते हैं, कहते हैं कि सबा तो यहीं पे थी। तो वो कहते हैं कि सबा को मुझे जल्दी ढूंढ कर लाओ, क्योंकि मुझे पता चला है कि सबा इस घर में नहीं है। तो यहाँ पे एक नया ट्विस्ट आ जाता है, क्योंकि मिनाइल जो है और ज़ारा आ जाती हैं और उसको कहती है कि सबा जो है वो घर से भागकर चली गई अपने आशिक के साथ। ये बातें सुनने के बाद वली के पैरों ज़मीन निकल जाती है। वो कहता है कि कभी ऐसा हो ही नहीं सकता, सबा मेरे साथ ऐसा करे। तो वहीं पे उनको ये बातें सुना देता है। वलीद कहता है कि मुझे यकीन है पूरा, सबा कभी ऐसा कुछ काम कर ही नहीं सकती। वो उसको कहता है कि मैं अभी जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन और मैं कंप्लेन करने जा रहा हूँ कि मेरी होने वाली बीवी यहाँ घर से गुम हुई है। तो वो भागा चला जाता है जल्दी से। जैसे ही वहाँ पे पहुँचता है तो पुलिस स्टेशन, वो पुलिस वालों को कहता है कि ये मेरी बीवी होने वाली है जो वो घर से गुम हो गई है, उसको कोई किडनैप करके ले गया है यहाँ, तो कोई तो ऐसा वैसा। तो वहीं पे पुलिस स्टेशन जल्दी कंप्लेन करके पुलिस को अपने कामों में लगा देता है और पुलिस जल्दी से जल्द पुलिस को कहता है कि उसको ढूंढ के लाओ। वो क्या होता है कि वहीं पे उसको ढूंढने के लिए पुलिस आ जाती है और पुलिस कहती है कि मुझे सीसीटीवी कैमरा चेक करनी होगी। तो पुलिस वाले कहते हैं कि आपको पहले तो हमें आपके घर जाना होगा। तो वो उसको अपने घर ले जाते हैं। जैसे ही घर ले जाते हैं तो वो क्या करता है कि कैमरा चेक करता है। कैमरा में तो ऐसी कोई बात नहीं होती जिसमें उसका पर्दाफाश किया जाए मिनाइल और ज़ारा वालों का। तो ऐसा होता है कि पुलिस जो होती है वो अपने काम में लग जाती है। जैसे ही ढूंढती है तो सबा को कहती है कि आपको किसने किडनैप किया था। वो होश में नहीं होती पूरी तरह, तो वो उसको सांस की प्रॉब्लम होती है, वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। तो जैसे ही उसको मिलती है पुलिस वालों को, पुलिस वाले इन्फॉर्म करते हैं वलीद को। वलीद उसी टाइम ही फ़ौरन भागा चला जाता है और जैसे ही चला जाता है तो उसको पकड़ लेता है। कहता है कि सबा आपको क्या हुआ। तो सबा को वहीं पर होश नहीं होता, वो जल्दी से हॉस्पिटल ले जाता है। तो हॉस्पिटल लेने जाने के बाद वहीं पर डॉक्टर्स कहते हैं इमरजेंसी है, इमरजेंसी में लेके उसको ट्रीटमेंट करने लग जाते हैं। जैसे ही ट्रीटमेंट करने लग जाते हैं तो डॉक्टर्स कहते हैं कि इसको कोई ऐसा नशा दिया गया है जिससे ये होश में नहीं आ पा रही। तो वो उसको होश में आने के लिए वलीद उसको कहता है कि जितना खर्च होगा कुछ भी होगा, पर आपको इसको होश में लाना है। वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं। तो वलीद बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, सोचता है कि आखिरकार ऐसी क्या हो गया, घर में कोई आया था या कोई घर वालों से पूछता है कि ऐसा कोई बंदा बाहर का आया था जिसने सबा को किडनैप किया। तो वो घर वाले बोलते हैं तो ऐसा कोई बंदा ही आया नहीं बाहर का, तो ये कैसे हो सकता है। तो ये बातें सुनने के बाद वो ज़्यादा परेशान हो जाता है और जैसे ही सबा को होश आता है वो भागा चला जाता है अंदर। पर डॉक्टर्स उसको अंदर छोड़ते नहीं, कहते हैं कि फ़िलहाल उसको पूरी तरह होश नहीं आया, जैसे ही आता है तो हम आपको इजाज़त देंगे। तो जैसे ही क्या होता है कि वहीं पे उसको पूरा होश आ जाता है तो उसको अंदर जाने देते हैं और सबा से वो पूछता है कि आपको किसने किडनैप किया। तो जैसे ही वो बोलने वाली होती है तो वो फिर से बेहोश हो जाती है। जैसे ही बेहोश हो जाती है तो वो उसके हाथ कांपने लगते हैं। जैसे ही हाथ कांपने लगते हैं तो वो चलाने लगता है वलीद और कहता है डॉक्टर्स इसको देखो क्या हो रहा है। तो डॉक्टर्स चले जाते हैं, स्पीड में वो उसको हाथ पाँव चेक करते हैं, वो ठंडे हो जाते हैं और वो अपने ट्रीटमेंट में लग जाते हैं और कहते हैं कि इसको दिल की बीमारी हो गई है। वहीं पे उसका ट्रीटमेंट हो रहा होता है तो वलीद भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वलीद सोचता है कि मैं क्यों ना एक चक्कर ऑफिस का लगा गया हूँ और यहाँ पे किसी को बैठा दूँ। वो अपनी अम्मी को कहता है कि आप यहाँ पे बैठ जाओ, मैं अपना काम ज़रूरी करके आता हूँ। तो वो बहुत ज़्यादा वहीं पे बैठकर अपनी बातों में सोच रहा होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई बाहर का बंदा भी ना आया हो और ये काम भी हो गया हो। तो ये सोचने के बाद उसको एक आइडिया आता है, कहता है कि सबा एक बार होश में आ जाए, मैं उस कातिल का बदला ना लूँ तो मेरा भी नाम वलीद नहीं। तो वो वहीं से चला जाता है और जैसे ही घर चक्कर लगाने जाता है तो वो सोचता है कि
کہیں نہ کہیں مجھے پروف تو ملے گا صبا کو جس نے کڈنیپ کیا ہے، تو پر وہیں پہ کسی کو کوئی پروف نہیں ملتا تو وہ چلا جاتا ہے صبا کے پاس ہاسپٹل. وہ ہاسپٹل میں جیسے ہی انٹر ہوتا ہے تو وہیں پہ اس کو ہوش آ گیا ہوتا ہے. تو ہوش آنے کے بعد وہ جلدی ہی بتا دیتی ہے، کہتی ہے کہ مجھے منائل نے کڈنیپ کیا تھا. تو یہ باتیں سننے کے بعد اس کے زمین سے پیر نکل جاتے ہیں اور کہتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، آپ صحیح سے پہچان نہیں سکی ہوگی، آپ صحیح سے بتاؤ. صبا کہتی ہے کہ میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، اس نے مجھے دھمکی بھی دی تھی. تو یہ باتیں سننے کے بعد وہ بہت زیادہ شوق ہو جاتی ہے. اور یہاں پہ ہوتی ہے کہانی ہے. اور آپ لوگوں کو تو پتا ہوگا، مجھے پتا ہے آپ لوگ میری پوری ویڈیو نہیں دیکھتے ہوں گے، جی ہاں، کیونکہ میرے ویوز بھی نہیں آ رہے اتنے اور آپ لوگ میری ویڈیو بھی نہیں دیکھتے ہوں گے. تو پلیز ویڈیو کو فل واچ کرو اور لائک بھی ضرور کر دیں اور سبسکرائبرز بھی ضرور. آپ لوگوں پہ یہ مہربانی ہوگی میری، اور کیونکہ میں غریب بندہ ہوں، میرا کوئی وارث نہیں، اس لیے پلیز آپ میری مدد کیجیے گا جتنی ہو سکے. ویڈیو بھی شیئر کر دینا، یہ مجھ پر قرب کرنا. جی ہاں دوستو، اور میں کوئی کماتا نہیں ہوں، میرا یہی آسرا ہے میں کہ یوٹیوب کے سہارے چل رہا ہوں. اللہ نے مجھے علم اتنا دیا ہے کہ میں بس یہی کام کر سکتا ہوں. پڑھائی کے بارے میں بتاؤں تو پڑھائی بھی میری صحیح نہیں چل رہی. میں نے 5 تک پڑھا ہے اور اس سے زیادہ مجھے کوئی فیس نہیں تھی تو میں پڑھ نہیں سکا. تو اب میں کیا کر سکتا ہوں، آپ لوگ ہی بتائیں. تو میری مجبوری تھی. تو میرا ابھی آپریشن بھی ہوا ہے، میرے جو ہے بیلے کی، اس کی میری آپریشن ہوئی ہے. تو میں کچھ دن سے اپنی وائس نہیں کر پایا. میں بیمار تھا، بستر پہ تھا، تو اس لیے آج میں نے ویڈیو بنائی ہے تاکہ آپ لوگوں کو بھیج سکوں. تو آپ لوگ پلیز ناراض مت ہونا. مجھے پتا ہے آپ لوگ پوری ویڈیو نہیں دیکھتے، پر اس لیے میں نے 10 منٹ کی بنائی ہے، آپ کو میں نے یہ نیوز دی ہے. تو آپ پلیز یہ ویڈیو واچ کر کے میرا جو ہے ڈیوریشن بڑھا دیں تو بہتر رہے گا. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے گا. تو یہ آپ لوگ مجھ پر مہربانی کرنا، کیونکہ غریب بندے ہیں. اللہ ہر کسی کو عزت دے، ہر کسی کو اللہ سے بہت دے. ہم تو یہی چاہیں گے کہ آپ لوگوں کو بھی اللہ سے بہت دے. اور آپ لوگوں کو سندھی آتی ہوگی، اردو بھی آتی ہوگی اور سرائکی بھی. تو میں سب لینگویج یوز کروں گا. تو آپ لوگ بتانا کہ آپ کو کوئی بات میری سمجھ نہیں آتی تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ میں کیا بول رہا ہوں، ٹھیک ہے. اور جو نیو قسط ہے نا ایپیسوڈ پتھر دل کی، وہ بہت جلد آئے گی، رات کو 8 بجے تک. آج جلدی آئے گی، ہو سکے آج بہت، مجھے لگتا ہے جلدی آئے گی. اس لیے آپ کو جلدی فالو کرنا ہوگا تاکہ میں آپ کو اچھی نیوز بتا سکوں، ٹھیک ہے. ایسی ویسی کوئی بات نہیں، آپ لوگ میرے بھائیوں بہنیں ہیں. میں یہی چاہوں گا کہ آپ میرے ساتھ ہی جڑے رہیں. میرے ساتھ ہی جڑے رہیں گے تو آپ کو اچھا بھی لگے گا. اور جو ہے آپ لوگوں نے کتنی قسطیں دیکھی ہیں، جو ایپیسوڈ ہوتی ہے پتھر دل کی، وہ کیسا جا رہا ہے آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ مجھے بھی پتہ چلے کہ یہ ڈرامہ کیسا ہے، کیونکہ میں اتنا نہیں جانتا کہ اس ڈرامے کے بارے میں. تو میں نے تو آپ کو لوگوں کو نیوز ہی بتائیے کہ اس میں کیا ہے. تو آپ لوگ مجھ پر مہربانی کرنا، ٹھیک ہے. اور آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ میں کون سا ٹوسٹ بتاؤں آپ لوگوں کو اس کہانی کے بارے میں، تو آپ یہ مجھ پر مہربانی کریں، مجھے بتا دیں تو تاکہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہ بتا سکوں، ٹھیک ہے. اور آپ لوگ بتائیں آپ کس حد تک پڑھیں اور آپ کی ایجوکیشن کتنی ہے، مجھے آپ یہ بتائیں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ بھی علم والے ہو. کیونکہ میری طرح تو نہیں ہوں نا ویلے، میں تو ویلا بیٹھا ہوتا ہوں، اس لیے میں پوچھ رہا ہوں. اور اچھی بات ہے پڑھنا لکھنا، کیونکہ ہم نے تو پڑھا نہیں. ہمارے ابو امی نے بھی کہا تھا پڑھو پر ہم پڑھ نہیں پائے. اس وجہ سے اب یہ کام کر رہے ہیں. اس کام میں بھی کامیاب نہیں ہوئے تو پھر آپ لوگوں کو تو پتہ ہے خاندان والوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں. اپنے دکھ میں کسے بتاؤں یوٹیوب پہ. تو اس لیے آپ لوگ مجھ پر مہربانی کرنا. تو یہ ویڈیو پوری واچ کرنا، پوری نہ ہو سکے تو 10 منٹ تک تو واچ کرنا، کیونکہ ہم بھی مجبور بندے ہیں، کیا کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کو پتہ ہے. اور آپ لوگ بتاؤ کیا حال چال ہے، زندگی کیسے چل رہی ہے. تو یہ بھی مجھے کمنٹ سے ضرور بتائیے گا. اتنا مجھے پتہ ہے آپ لوگ ہنسو گے میری ویڈیو سن کر. اگر یہاں تک کوئی پہنچا ہوگا تو وہ تو بالکل ہنسے گا اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کرے گا، دیکھو یہ کیا حال ہے یوٹیوب پہ. تو آپ بھلے اس کو شیئر کر دیجیے گا، اس سے بھی مجھے اچھا لگے گا، ٹھیک ہے. کیونکہ میں چاہتا ہوں میری ویڈیو بڑی بنے، تو اس لیے میں اس کو ویڈیو کو لانگ تک لے کے جاؤں گا، تو تاکہ ایپیسوڈ کے حساب سے میری ویڈیو بن جائے، تاکہ ہم ویڈیو کے حساب سے. آپ لوگ بتائیں آپ کی زندگی کیسے چل رہی ہے.
میں بس ویڈیو کو ہی بڑھانا چاہتا ہوں، اس لیے میں بول رہا ہوں تاکہ آپ لوگ بور نہ ہوں، ٹھیک ہے؟ ایسے تو میں چپ بھی ہو سکتا ہوں، پر میں چپ نہیں ہونا چاہتا کیونکہ آپ لوگ بور ہوں گے۔ اب ویڈیو ابھی اتنی بڑی نہیں ہوئی، ابھی تو آدھا بھی نہیں ہوئی، ایسی مجھے 40 منٹ تک بنانی ہے۔ اب ایک لڑکی آئی ہے مجھ سے پوچھے، میں اس سے پوچھوں گا کہ سبزی میں کیا بنتا ہے اور چائے کیسے بنتی ہے، کیونکہ مجھے تو نہیں آتی، آپ لوگوں کو اگر سیکھنی ہے تو وہ آپ کو بتا دے گی۔ آپ مجھے پہلے بتائیں چائے کیسے بنتی ہے؟ ادھر کیا تھی سیکھتے ہیں؟ چائے کھیر کھنڈ پوندی ہے؟ ہاں کھنڈ پوندی ہے۔ بیا کھیر کتنا پوندا ہے؟ کھیر جتلے سامان کے کوپ ٹھائی دو کوپ ٹھائی۔ اچھا بریانی کی رہندی، مینوں بریانی ڈاڈی وणدی ہے۔ اچھا بریانی تے سفا سولی ہے۔ بریانی کیا میں دوں یہ بریانی اگر 4 کپ ہون انہیں پانی کتنا پوسی؟ 4 تے اکڑے بدا پانی 4 کپ ہون، 4 کپ 5 پانی میرے دھیان 8 کپ پوسن۔ ہاں ڈبل پوندے نا؟ ہاں ڈبل پوندے، پر بریانی والے ہون تو گھٹ پوسن۔ اچھا بریانی والے ہون گھٹ کیوں پوسن؟ ہاں تو نہ تو اچھا پتلا تھی ایسی، سی مطلب گیلا تھی ایسی، کیوں تو بریانی والے چاول ہوندے ہیں۔ ہاں اچھا زندگی کیے بھی ہلدی ہے؟ مینوں تو مزہ نہیں آتا زندگی، یہ میری آپریشن تھی، میں پورا سجا ختم تھی گیا، کمزوری چھوڑی نہیں، میں اچھلا گیا، کھنگ تھی گئی ہے۔ انجوائے کر ونج حیدرآباد۔ حیدرآباد میں حیدرآباد رہنا، پر حیدرآباد کیر پکاڑ والا کو نہیں، مائی کا نہیں، کیا کر سکتے تھے؟ کا گل کرنی دعا کرو کاشی بیٹھے ہیں۔ گائز آپ دعا کرنا کہ میری شادی ہو جائے، کیونکہ میں بہت مجبور ہوں، میرا کوئی نہیں، تو پلیز آپ لوگ سپورٹ کیجیے گا۔ اور میں کیا کہہ سکتا ہوں، میں بس ویڈیو لمبی کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں آپ لوگوں کو بول رہا ہوں۔ مجھے کھانسی بھی اصل میں میرے 1 منتھ ہو گیا، میری آپریشن ہوئی تھی، میں ہاسپیٹل میں تھا، حیدرآباد میں تھا ہاسپیٹل میں، تو میرے خاندان میں سے مجھے کوئی بھی پوچھنے نہیں آیا۔ میں اپنے دکھ بتا رہا ہوں یوٹیوب پہ تاکہ آپ لوگ بھی سن سکیں۔ میرے ساتھ جو میرے خاندان والوں نے کیا ہے نا، میں کبھی ان کو معاف نہیں کر سکتا، کیونکہ ان لوگوں نے، میرے ابو کی طبیعت خراب ہوئی پھر بھی نہیں آئے، اس کی امی اس کے ابو دونوں نہیں آئے، اور جو میرا چاچا ہے یا کوئی بھی ہے، میرے ماسات میرے جو بھی ہیں وہ بھی نہیں آئے، میرے کزن بھی نہیں آئے۔ میں ابھی اس دور سے گزر رہا ہوں کہ میرا کوئی نہیں اس دور میں، میں کتنی مجبور میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں مجھے پتہ ہے، تو مجھے رونا آ رہا ہے پر میں رو نہیں سکتا کیونکہ پتہ نہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اس لیے مجبور ہوں۔ آپریشن ہو کے میں پورا 1 منتھ بستر میں ہوں اور میں کچھ کر نہیں پایا، تو اس وجہ سے میرا خرچہ بھی بہت آ گیا ہے، اور میں لون لے کر آگے بڑھ بھی نہیں سکتا، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ ویڈیو وائرل جائے تو مجھے کچھ اچھا ملے گا، تو میں اپنے لون قرض سارے چکا پاؤں گا۔ میرے جو دوست ہیں وہ فراز یہ ویڈیو دیکھے گا تو وہ بہت ہنسے گا، مجھے پتہ ہے، پر اس کو یہ کہوں گا کہ آپ بہت اچھے ہیں، اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ نے مجھے یہ ذریعہ دیا ہے تبھی میں یہ کام کر رہا ہوں، ورنہ میرے بس میں تو یہ کچھ بھی نہیں، ورنہ ہم تو ویلے بیٹھے تھے۔ باقی اللہ پاک اس کو زندگی دے، اللہ پاک اس کو اچھی سی وائف دے جس کے ساتھ وہ خوش رہ سکے۔ اور آپ لوگ بتائیں، آپ لوگوں کو بھی دعا چاہیے ہو تو میں آپ لوگوں کے لیے بھی دعا کروں گا، کہ آپ لوگوں کے لیے بھی اگر وائف چاہیے تو وائف کے لیے دعا کروں گا، جاب چاہیے تو جاب کے لیے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ باقی زندگی ایسی کٹ رہی ہے کہ ہم اپنے دکھ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے، بس کیا کر سکتے ہیں یار۔ اب تو میں رہنا بھی نہیں چاہتا پر مجبوری ہے، ماں باپ کے لیے رہنا پڑتا ہے، ورنہ یہ دکھ کھانسی بھی بہت ہو گئی ہے، میں اب دکھ کی نہیں بتا سکتا، کھانسی کس کو بتاؤں، اور کوئی اپنا ہی نہیں۔ تو گائز آپ لوگ سپورٹ کیجیے گا، ہنسنا نہیں، کیونکہ مجھے پتہ ہے آپ لوگ ہنسیں گے، ابھی بھی آپ کو ہنسی آ رہی ہے پر آپ منہ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں، دیکھو مجھے پتہ ہے آپ پھر بھی ہنس رہے ہو، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں آپ ہنسو مت، کیونکہ میں بھی غریب ہوں، آپ بھی غریب ہی ہوں گے، تو اس لیے چاہتا ہوں اللہ پاک آپ کو بھی بہت دے، مجھے بھی دے، اس کے صدقے، پنجتن پاک کے صدقے، تو اس لیے میں کہتا ہوں، تو انشاءاللہ آپ کو نیوز ملتی رہے گی، آپ بس میری ویڈیو کو پورا واچ کرو، میری ڈیوریشن ہے جو اس کو لمبی تک لے کے جائیں، تو تاکہ مجھے کچھ اچھا رسپانس ملے یوٹیوب کی طرف سے۔ تو آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ میں کون سی نیوز سناؤں ڈرامے کے بارے میں، ڈرامے میں آگے کیا ہوگا، آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، مجھے پتہ ہے آپ لوگ ویڈیو واچ نہیں کرتے،
اس لیے میں ایسے ہی شاید بکواس کر رہا ہوں, آپ لوگوں کو میری بکواس ہی لگے گی, پر میں اپنے دکھ شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ, ٹھیک ہے. اور میں کیا کہہ سکتا ہوں, ابھی ویڈیو میرے خیال سے 20 منٹ تک ہوئی ہے, 18 منٹ ابھی اور چلے گی, تو ہم کیا کر سکتے میں ایک روم میں ابھی بند ہوں جس سے میری آواز کوئی نہیں سن رہا سوائے یوٹیوب کے علاوہ, کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میرے دکھ کوئی سنے. اگر کوئی سنے گا تو وہ میرا مذاق ہی اڑائے گا, تو میں کیا کر سکتا ہوں. ابھی میرے سامنے کیلے پڑے ہیں, میں کیلے کھاؤں گا تاکہ میرے جسم میں کوئی طاقت آ جائے. اس وجہ سے کیلا بہت بہتر ہے اس کے لیے. اگر سیب ہے, سیب تو بہت مطلب ہیلدی ہوتے ہیں, وہ آپ کھائیں گے تو آپ کو کوئی کمی نہیں ہوگی کسی چیز کی. تو کیلا بھی بہتر ہے. ہم گاؤں کے لوگ ہیں تو اس لیے کیلا کھاتے ہیں زیادہ, ہمارے گاؤں میں بہت زیادہ ہوتا ہے, وہ سفر ہوتا ہے وہ دیتا ہے ہمیں, تو ہم اور کیا کر سکتے ہیں. ہمارا دادا ہے پر اس کی 5 ایکڑ زمین بھی ہے, پر اس نے کبھی ایک دانہ بھی نہیں دیا مجھے. پتہ نہیں کیا ہوگا اس کا قبر میں. اللہ پاک اس کو لمبی زندگی دے اور وہ بھی پر پوتے دیکھے, تو ہم اور کیا کہہ سکتے ہیں. بس زندگی کٹ رہی ہے یار, کیا کہہ سکتے ہیں. ایک تو کھانسی نہیں چھوڑ رہی. آپ لوگ ہنس رہے ہوں گے مجھے پتہ ہے, ایسے نہیں ہو سکتا, ہنسو مت تو بہتر ہے. ابھی کیا کہہ سکتے ہیں, 1 ہی منٹ ہو گئے ہیں. میری ویڈیو کو لمبا لے کے جائیں تو بہتر ہوگا, کیونکہ میں چاہتا یہ ہوں میری ویڈیو لمبی تک جائے. ابھی میں ویڈیو بنا کے باہر جاؤں گا کیونکہ میں سارا دن گھر پہ لیٹا ہوں. مجھے اب باڈی پین ہو رہا ہے کیونکہ میں سارا دن لیٹا ہوں. لیٹنے سے تو آپ لوگوں کو پتہ ہے ایسے ہی ہوتا ہے, آپریشن والا ہوں, اور جو انجیکشن لگی ہے بیک بون میں, اس کی وجہ سے میری حالت بری ہو گئی ہے. دن میں اتنی میڈیسن لیتا ہوں, اب تو میرا معدہ ہی بگڑ گیا ہے. میں کیا کر سکتا ہوں. منہ میں چھالے آ گئے تھے, بس اب اللہ کا شکر ہے, اللہ پاک نے پنجتن پاک کے صدقے مجھے زندگی دی. اور آپ لوگ بھی دعا کرنا. میری امی کی طبیعت نارمل ہے, مطلب اتنی ٹھیک نہیں رہتی, شوگر کی پیشنٹ ہے, تو آپ اس کے لیے بھی دعا کرنا, اور اس کو اللہ پاک لمبی زندگی دے پنجتن پاک کے صدقے, مولا حسین کے صدقے. تو اس لیے اپنے دکھ شیئر کر رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ. اور میرا بھائی رہتا ہے حیدرآباد میں, کاشف, وہ بھی یہ ویڈیو دیکھے گا تو ہنسے گا. مجھے پتہ ہے بھائی بھی کسی کام کے نہیں ہوتے, وہ ہنسے گا. اگر اس کو دکھ ہوگا تو وہ مجھے میسیج کرے گا, واٹس ایپ پہ بتائے گا کہ عاقب, میرا نام عاقب ہے, مجھے وہ اگر میسیج کرے گا تو بھائی کوئی پرابلم ہے تو مجھے بتاؤ, پر وہ پوچھے گا نہیں. تو چلو کوئی بات نہیں, میں اپنے دکھ شیئر کر رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ. بھائی اس نے میرا خیال رکھا تھا بہت, مجھے خوشی ہوئی جب میرا آپریشن ہوا تھا, تو اس نے جان لگائی تھی مجھ پہ. اس کی آنکھوں میں میں نے پیار دیکھا میرے لیے, زندگی میں نے پہلی بار دیکھا. اس نے یہ اپنی جی ایف کے اس سے زیادہ مجھ سے پیار کرتا ہے, یہ مجھے اس ٹائم پتہ چل گیا. تو اس بڑا بھائی ہے, میں اب اس کی عزت کرتا ہوں, اس نے مجھے زندگی دی ہے. بڑا بھائی باپ کی طرح ہوتا ہے, تو باپ کے بعد بھائی ہی ہوتا ہے, تو اس لیے بس بھائی کی عزت کرنی چاہیے. انسان ہے, جذباتی ہو جاتا ہے, پر بھائی بھائی ہوتا ہے, دل ہوتا ہے. اور ہمارا بھائی ایک اور بھی ہے فراز, وہ ہم پہ جان دیتا ہے. اللہ اس کو لمبی زندگی دے, اور ایسے ہی ہم چلتے رہیں, اللہ اس کو خوش رکھے. وہ دیکھے گا تو بہت ہنسے گا, مجھے پتہ ہے, وہ ابھی بھی ہنس رہا ہوگا. تو اس کو یہی کہنا چاہوں گا, تو ہنسو مت, میں بھی آپ کا بھائی ہوں, مجبور ہو گیا ہوں ویڈیو بنانے کے لیے. اور کیا کر سکتا ہوں میں. تو گائز آپ لوگ بتائیں کیا کر سکتے ہیں. ہم لوگوں کی فریج بھی نہیں ہے یار, سردی آ گئی ہے شکر, ورنہ ہم پانی کے لیے بھی پریشان ہو جاتے تھے. گاؤں سے لینا پڑتا تھا کسی پڑوسی سے, وہ بھی تانے دیتے تھے کہ اپنی فریج نہیں ہے. تو میں چاہتا ہوں اس ارننگ میں اگر کوئی اچھی سی ارننگ مجھے آ جائے تو میں اپنی امی کو گفٹ کروں فریج. بہت مجبور ہو گئے ہیں, کیا کر سکتے ہیں. یہاں پہ کپڑے بھی بہت زیادہ گیلے اور خراب ہو گئے, صبح مجھے مشین لگانی ہے, کپڑے دھونے ہیں. اور کیا کہہ سکتے ہیں یار, اگر وائف ہوتی تو یہ دن نہ دیکھنے پڑتے, تو آپ لوگوں کو پتہ ہے. بس یار کیا کہہ سکتے ہیں. اور کھانسی تو میری جان لے گی یہ تو. اور کیا کہہ سکتے ہیں. میں پاکستان سے ہوں, اور آپ کس سٹی سے ہیں آپ مجھے یہ ضرور بتائیے گا, کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. میں ویٹ کروں گا آپ کے میسیج کا. اور یہ پتھر دل جو ہے وہ ڈرامہ, اس بارے میں مجھے نہیں پتہ اتنا, پر پھر بھی میں آپ لوگوں کو جو جتنی جانکاری تھی میں نے بتا دی.
کہ اس میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں. بس یار کیا کہہ سکتے ہیں, بس زندگی چل رہی ہے. اور آپ لوگ دعا کیجیے گا مجھے جاب مل جائے تو بہتر ہے. زندگی سے بیزار ہو گئے ہیں, غریب بندے ہیں. اپنی امی کو فرض گفٹ کرنا چاہتا ہوں, ارننگ اچھی آئے تو گفٹ کروں. بیمار بھی یوٹیوب چینل چلاتے ہیں, لیکن ہمارا بھی آپ لوگ دعا کریں کہ کچھ ایسا ہو کہ جس کی وجہ سے ہماری ارننگ اچھی ہو. ہم نے تو بہت کوشش کی, اپنے بھائی کی بھی ہیلپ کی, اس کے علاوہ ہم نے ہماری بھی چینل کو چلایا. میں نے 3 چینل چلائے, اس کے بعد جو اپنے بھائی کا چینل, لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. تو آپ لوگ ہمیں سپورٹ کریں, کچھ ایسا کریں, پلیز ہماری مدد کریں. بس یہ میری بہن ہے, بہت زیادہ محنت کرتی ہے. میں 1 منتھ پورا بستر میں تھا تو میری ویڈیو اس نے بنائی تھی, آپ لوگوں نے وہی تو سنی ہوگی. اس نے جو میرا ساتھ دیا ہے وہ کوئی بہن بھی نہیں دیتی, پر اس نے میرے لیے جان لگائی ہے تو مجھے خوشی ہوئی اس کے لیے. آج یہ میرے ساتھ بیٹھی ہے تو میں اس کو دیکھ کے بہت خوش ہو رہا ہوں. بس کیا کہہ سکتے ہیں, بہنیں ہوتی ہیں ایسی, اگر ماں کے بعد بہن ہی ماں ہوتی ہیں تو اللہ کا شکر ہے. مجھے اللہ پاک, میں نے اپنے بھائی کی ہیلپ کی ہے, اس طرح آپ لوگ بھی دیکھیں ہماری ویڈیوز, ہماری ہیلپ کریں, جیسے کہ ہماری غربت ختم ہو سکے. یہ زیادہ بولتی ہے. اور ویڈیو کو پورا دیکھیں, ڈیوریشن زیادہ ہو تاکہ ڈالر کی جو ہے اسپیڈ وہ اچھی بن سکے. اور ویڈیو 26 منٹ کی بن گئی ہے, باقی 12 منٹ کی بنے گی تو میں ویڈیو کو کلوز کر دوں گا. اور کیا کر سکتے ہیں. اچھا جی گھنے ٹھائے نہیں انہیں دے, 1 ساولیہ روپیہ, 1 گول, سب یہی. اچھا گھنے ویڈیو پوسٹ کرے نہیں دینچ 4 چینل 4. اچھا یو تیرے چینل آج ڈالر گھنے ہیں, ادھر ڈالا حد ڈالا دیکھا نا. بس غربت, اے غربت تیری کیا کھاتے نو سیدھا پڑھو قصیدے نو چھوڑ نالا کیا تھا تے 1 بل ٹھائے 5 منٹ دی بیا ساولیہ روپیہ. پتھر دل میں پٹھانا چاہنا پتھر دل پر میں بنا 1 ڈیٹ رہے بیا کیا نال ہے ساولیہ روپیہ دی من کہانے بیان دے یاد کو نہیں آنیا ہوئی کہانے لاڈلی ٹھاونی ہے. بس دعا کر اللہ کامیاب کر اسانو. بس کیا کو انشاءاللہ. باقی کاشی بیا دا خیر ہے, مانی باہر دی نہ کھاؤ نہیں کرے نہیں بات وڈا مانو تھی گئی اتنے ری تھے جے گئی با بہنا دی کا مانو سنبھال آندے ای نالا کیا ہے تو صفا وڈا مانو تھی گئی, اساں غریباں یاد کر, اساں گرمی چ بیٹھے سے. ای تو نالا کیا ہے کاروبار کر, اللہ سائیں تم دیسی چھوریاں بازی چھوڑ دے بہتر ہے. بتائی یونیورسٹی جی ایڈمیشن کے نا فراز انہوں کورس بورس کرا بیچارہ آئے پردیس چ رہا ہے کو کچھ پڑھے. دیس چ مانو نکل دے تو کامیاب تھیण لائے. اما تو سانو کپڑے وپڑے گھت بوری چ ڈنے کامیاب تھی وہ. اے تو ساں تھئی بار کیا بھی کرے نے ہوٹلاں تے مانی بھی کھاندے وے, عزت نال گھر چ مانی پکایو, عزت نال گھر چ مانی کھاؤ, اپنی صحت نو ٹھایو, بیمار نہ تھیو, کچھ کاروبار کرو جی تساں اپنے ماں پی دا نالا روشن کر سکو نا. یہ نا اتھیں تساں اپنی زندگی عذاب چ اساں لائے بربادی کرو. اساں تو وڈا ناز ہے اساں دے بھاؤ تھیں ونی کچھ کاروبار پہ کرے نے جن دے کرے اساں دی زندگی سٹھی ٹھا پوسی, لیکن اساں نو کیا خبر اساں دے بھاؤ دیں گئے تو چپ کیتی بیٹھے تے یوٹیوب دا نالا گدی اتھیں مستیاں وے کرے نے چھوریاں دے پوئیں لگے پین گھنے چھکریاں ہتھ کیتی وے یو بدھایو. بس یار کیا کر سکتے تھے. گائز آپ لوگ بتانا کہ جو ہم نے یہ بات کی ہے یہ میں نے میرا بھائی کے لیے کی ہے, کیونکہ وہ چھوری بازی ہے تو اس لیے میں نے کہا اس کو سمجھا دوں. ویسے تو یہ سنتا نہیں, یوٹیوب پہ سنے گا تو شاید وہ اس کو بےزتی فیل ہو. تو گائز آپ لوگ دعا کریں, جیسے میرے ایک بھائی کو لڑکی مل گئی ہے لیکن دوسرے بھائی کو تو کوئی لڑکی پسند ہی نہیں کرتی. اتنا بڑا ہو گیا ہے, 18-20 سال کا ہو گیا, آج تک اسے کوئی لڑکی نہیں ملی, جبکہ یہ یونیورسٹی سے ہو کر آیا ہے, لیکن آج کوئی پسند ہی نہیں کرتا یار. بس رونا, کسی لڑکی نے اسے پرپوز نہیں کیا. بڑی بات تو یہ ہے کہ لڑکیاں اسے دیکھتی بھی نہیں. کیا اس کی شکل ایسی ہے آپ لوگ بتائیں. یہ ہے تو بہت اچھا یوٹیوبر ہے لیکن کوئی لڑکی اس کے ہاتھ ہی نہیں آتی. بس صحیح ہے, کیا کہہ سکتے ہیں. میں ابھی کیلا کھاؤں گا اور آپ کو کیلے کی آواز سناؤں گا. کیلے کی آواز کیسے ہوتی ہے. آپ لوگوں نے کبھی کیلا کھایا نہیں ہوگا مجھے پتا ہے, کیونکہ گھر میں تو مہنگا ہوتا ہے. اگر آپ گاؤں سے ہیں تو آپ کو فری میں یہ ملتا ہوگا. میں ابھی کھا رہا ہوں, مجھے پتا ہے آپ ہنس رہے ہو تو آپ کنٹرول کرو ہنسنے پہ, ٹھیک ہے. میں کیلا کھا لوں. گائز آپ لوگ دعا کریں کہ میرے بھائیوں کو کوئی اچھی سی جاب مل جائے جس کی وجہ سے ہم یوٹیوب چلا رہے ہیں,
اور میرا بڑا بھائی ہے جس نے اپنی جاب کو چھوڑ کر وہ یوٹیوب پر آ گیا ہے، تو آپ اسے بھی سپورٹ کریں تاکہ وہ ایک جاب جو اچھی جاب چھوڑ کر یوٹیوب پر آیا ہے، تو آپ لوگوں کی مدد چاہیے ہمیں۔ اور دوسرا بھائی ہے جسے کوئی لڑکی ہاتھ نہیں آ رہی، جبکہ وہ لڑکیوں کے پیچھے بھاگتا ہے، پوری یونیورسٹی سے گھوم کر آیا ہے، بس یار کیا کر سکتے ایک ہیں، لڑکی نے بھی اسے اپنا نمبر نہیں دیا۔ کیا اس کی شکل ایسی ہے؟ نہیں بس اللہ کیئر کرے گا۔ گائز آپ لوگ مجھے بتانا کہ پتھر دل میں ایسی کون سا ٹوسٹ چل رہا ہے جو آپ لوگ سننا چاہتے ہیں۔ ہم کل ایسی ویڈیو بنائیں گے جس سے آپ لوگ شوق ہو جائیں گے، اور آپ لوگوں کو کون سا ڈرامہ فیوریٹ لگتا ہے پاکستانی، مجھے وہ بھی ضرور بتائیے گا تاکہ ہم اس پہ ریویوز دے سکیں آپ لوگوں کو۔ تو ہم چاہتے بھی یہی ہیں آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑے رہیں تو بہتر ہے۔ ہماری زندگی زارا جیسی ہو چکی ہے، کیونکہ زارا نے بھی اپنے اچھے ولید کو چھوڑ کر اس لڑکے حنان غریب سے شادی کر لی، تو وہ غربت دیکھ رہی ہے، اور ہم بھی یہاں پر غربتی دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ لوگ اچھا جی، تو ایسا ہے کیا؟ تھینک یو سو مچ۔ بس کر اور بتاؤ گائز آپ کیا چاہتے ہیں؟ باقی 7 منٹ پھر ہم ویڈیو کو کلوز کر دیں گے۔ گائز جب بھی نماز پڑھیں تو ہم لوگوں کے لیے دعا کریں، کیونکہ ہم آپ لوگوں کی دعا کے محتاج ہیں۔ التماس دعا، ہم آپ لوگوں کی دعا کے منتظر ہیں۔ کبھی بھی نماز پڑھیں تو ہمارے بھائیوں کے لیے دعا لازمی مانگیں۔ اور ایک یہ کام ضروری کرنا، آپ لوگ اگر مجھے پتہ ہے آپ کو میری ویڈیو پسند نہیں آئے گی، پر آپ ویڈیو کو ڈیوریشن بڑھانے کے لیے آپ لوگ میری ویڈیو کے ساتھ جڑی رہیے گا، اور ویڈیو کو 5 منٹ تک تو لے کے جانا ہے آپ لوگوں کو۔ اور نادیہ جی میری سونی جی میری بگو، جی آپ لوگوں نے یہ ٹرینڈ تو سنا ہوگا، اگر سنا ہے تو کمنٹ سیکشن میں ڈن لکھنا، اور اس بارے میں مجھے بتانا کہ نادیہ نادر تھی یا نادیہ ہی تھی، تو مجھے اس پہ ڈاؤٹ ہے، تو اس لیے میں وہیں پہ گیا نہیں۔ انشاءاللہ جاؤں گا تو پتہ چل جائے گا کہ نادر تھا یا نادیہ تھی۔ اور یہ شہزادی پتہ نہیں کون سے شو میں آ کر جھمکے لگا رہی ہے۔ بس کیا کہہ اچھا سکتے۔ جی، ایسا ہے کیا؟ اور یہ ویڈیو مطلب پوری پاکستان میں چلنی چاہیے اور امریکہ میں چلنی چاہیے، کہ امریکہ کو بھی پتہ چلے کہ تو ہے کون امریکہ، یہ ہم کہہ سکیں اس کو۔ تو اس لیے ہم بھی پاکستانی ہیں، ہم بھی ترقی کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ترقی کون سی چل رہی ہے، ہماری 10 منٹ کی ویڈیو ہے، اس کے بعد بکواس کی ہے میں نے، یہ ہے ہماری پاکستان کی ترقی۔ پاکستانی ہیں، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ تو یوٹیوب کے ساتھ ہم دھوکہ نہیں کر سکتے، لوگوں کے ساتھ شاید لوگوں کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں۔ تو میری ویڈیو بھی 32 منٹ کی بن گئی ہے، اگر اتنی دیکھی جائے تو میں دنیا کا امیر ترین بن جاؤں گا۔ میں چاہتا بھی یہی ہوں دنیا کا امیر ترین بن جاؤں، تاکہ میری جو ہونے والی وائف ہے وہ مجھے خوش دیکھے، اور اس کے بچے بھی اسے خوش دیکھیں، او۔ جب اسے بابا بلائیں تو اسے فخر محسوس ہو۔ اور جو میری ہونے والی تھی اس کے ساتھ میرا رشتہ ٹوٹ گیا، تو بہت دکھ ہوا۔ اور ابھی میں نے یونیورسٹی میں دیکھی ہے، تو اس کے پیچھے لگا ہوں، دعا کرنا۔ لیکن اس نے اپنا نمبر بھی نہیں دیا، اس نے بھی ریجیکٹ کر دیا۔ اس نے جو پہلے والی تھی اس کی منگیتر، جو بچپن سے تھی، اس نے بھی اسے ریجیکٹ کیا تھا پہلے، تب اس کا دل ٹوٹا، یہ بہت بس رویا دل تھا۔ ٹوٹ گیا، تو اب میرا دونوں نکل گیا، وہ بھی ٹوٹ گیا۔ لیکن پھر اس نے بس کیا کہہ سکتے ہیں، زندگی ابھی جو چل رہی ہے نا میری پریزاد کی طرح چل رہی ہے، پیسہ ہے نہیں، جب بنے گا تو میں بھی اپنے خاندان والوں کو اوقات دکھا دوں گا، تو آپ کی اوقات کیا ہے۔ اور میری طبیعت خراب ہونے پہ مجھے کوئی بھی دیکھنے نہیں آیا، مجھے اس بات پہ دکھ ہے کہ میرا ایک دوست تھا وہ بھی نہیں آیا، وہ کہتا ہے کہ مجھے عزت نہیں ملتی۔ دوست کو اب عزت کون سی دینی چاہیے، آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دکھ جتنا ہوا ہے نا مجھے پتہ ہے، اور ہمیں اس کی جگہ ایک بھائی مل گیا ہے جو فراز ہے اس کا نام، وہ ابھی یہ ایسا نام سنے گا تو ہنسے گا، مجھے پتہ ہے۔ اس کو میں یہی کہنا چاہوں گا، تو ہنس مت بھائی، ہم آپ کے بھائی ہیں، ہمیں سپورٹ کیجیے۔ اور آپ لوگوں کو بخار تو نہیں ہے نا؟ مجھے یار بخار ہے، سیدھی بات میں کرتا ہوں، اور صبح سے میں سویا ہوا تھا، ابھی میں نے سوچا ویڈیو بنا کے پوسٹ کر کے باہر چلا جاؤں، دوستوں کے ساتھ چلا جاؤں، تو میں تھوڑا سا انجوائے کر کے انجوائمنٹ، اس کے بعد میں اپنی امی کے پاس بیٹھ جاؤں۔ اور میری امی ماشاءاللہ مجھے بہت زیادہ پیار کرتی ہے، آپ لوگوں سے بھی کرتی ہوگی، تو آپ کی امی پر میری شاید مجھ سے زیادہ کرتی ہے، ماں ہوتی ہے۔ نہیں بھائی، سب کی امی ایک جیسی ہوتی ہے، سب سے بہت پیار کرتی ہے، جیسے کہ آپ کی امی ہے ویسے سب کی امی بھی اسی طرح ہوتی ہے، اور سب سے بے انتہا محبت کرتی ہے۔ آپ امی کے بارے میں ایسا نہ بولیں، کیونکہ امی زارا صبا کو آ کر
सारी हकीकत बता ही देती है और बोलती है जो ये मनाहिल है कोई आम सी लड़की नहीं बल्कि वो मेरी कज़न है। लेकिन मेरी कज़न है मुझे पता है, लेकिन उसकी हरकतें देखो कि उसने पहले मेरे भाई जैन को फंसाया, उसे निकाह किया, फिर उसे तलाक देकर अब वो वलीद के पीछे पड़ी हुई है। और तो उसने मेरे यानी कि मेरे शोहर को भी अपने हाथ कर लिया है। और मेरा हन्नान जो मुझसे मोहब्बत करता था, लेकिन अब वो इस मनाहिल के पीछे है। ये मनाहिल बहुत ही मीसनी है क्योंकि मेरी कज़न है और मैं उस घर में रहती हूँ और उसे जानती हूँ, जबकि वो बुरी लड़की है और वो अब वलीद को हासिल करना चाहती है, वलीद की दौलत को देखकर उसे शादी करना चाहती है। जब ये सबा सुनती है तो सबा को बहुत गुस्सा आता है और वो नरगिस के पास आती है और बोलती है कि नरगिस आंटी आपने पहले ये क्यों नहीं बताया कि आपका वलीद बेटा उस मनाहिल के साथ यानी कि उससे पसंद करता है। तो नरगिस बोलती है कि बेटा सबा ऐसी कोई बात नहीं और वलीद तो शादी ही नहीं करना चाहता था, मैंने उसे ज़बरदस्ती राज़ी किया है और वो भी लड़की भी मैंने ढूंढी है, इसीलिए वो शायद पहली बार शादी हो रही है तो इसीलिए वो इनकार कर रहा है। तो सबा बोलती है कि अगर उसे शादी नहीं करनी तो फिर वो उस मनाहिल के साथ ज़्यादा फ्री है, जबकि देखो उसे मुस्कुराकर बात करता है और ये बर्दाश्त मुझसे नहीं होता। और शादी मेरी है तो शॉपिंग के लिए भी मैं गई थी, यानी कि हम दोनों साथ जाने चाहिए थे, लेकिन ये लड़की हमारे दरमियान, क्या मनाहिल की शादी मेरी और वलीद की शादी थी तो इस लड़की को हमारे दरमियान ना भेजती। तो वहाँ पर सबा क्या करती है, मनाहिल की सबके सामने बेइज्जती ही कर लेती और बोलती है कि मनाहिल तुम मेरे वलीद से दूर रहो, क्योंकि मैं जब भी देखती हूँ कि मुसलसल तुम हमारे वलीद और मेरे दरमियान आ रही हो जिसकी वजह से हमारा रिश्ता टूट भी सकता है। तो मनाहिल बोलती है कि सबा तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है और मैं ऐसा नहीं चाहती कि तुम्हारे दरमियान इख्तलाफात पैदा हो और वलीद बहुत अच्छा है, तुम उससे ही शादी करो। तो सबा हाथ जोड़ती और बोलती है कि तुम हमारी ज़िंदगी से और वलीद की ज़िंदगी से बहुत दूर चली जाओ और मैं ये चाहती हूँ कि तुम शादी वाले दिन भी ना आओ। तो मनाहिल जब अपने घर पहुँचती है तो जैन वहाँ पर आ जाते हैं और दोनों हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते और बोलते हैं कि मनाहिल मुझे माफ़ कर दे, मैंने तुम्हें तलाक दे दी वो भी दूसरों की बातों में आकर, लेकिन क्या अब तुम मुझे माफ़ करोगी। तो मनाहिल बोलती है कि जैन मैंने खुदा पर रखकर तुम्हें माफ़ कर दिया है। तो गाइज आप सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को पूरा वॉच करना और आप लोगों पे ये मेरी मेहरबानी होगी कि आप वीडियो को वॉच करके ड्यूरेशन बढ़ा दें ताकि डॉलर्स अच्छे बन सके। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए जी।